نبوت کی تیسری شرط کیا تھی؟ بولیے بولیے، نبی کس کا بھیجا ہوا ہے؟ سارے بتائے یار، آپ بھول گئے؟ نبی کس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے؟ اللہ کا، مبعوث من اللہ۔ آؤ، مرزا قادیانی کس کا بھیجا ہوا ہے؟ مبعوث من الانجلیز، انگریز کا بھیجا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے ملکہ وکٹوریہ کے ماں کے لیے جو انگریز وہاں کی میڈم اور مس ہے کہ ہیا ذل اللہ فی الارض، یہ تو اللہ کا سایہ ہے انگریز حکومت ہم پہ، تجھے یہ ذل اللہ ملا ہے؟ تو بھائیو، نبی کس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے؟ اللہ کا، اور مرزا کس کا بھیجا ہوا ہے؟ انگریز کا۔ نبوت کے لیے چوتھی شرط ہے معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہو۔ مرزے کی لسٹ ہے گناہوں کی، لسٹ ہے پوری، ایسے لائن لگی ہوئی حوالہ جات کی۔ آپ میں سے کوئی کہے گا مولانا گناہ کیوں بتاتے ہو سکتا ہے توبہ کرے اللہ معاف کر دے۔ فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر آپ گناہ کیوں بتاتے ہیں؟ اگر کوئی گناہ ہے بھی صحیح مرزے کا تو کیوں بتاتے ہیں؟ اور کہا سن ہے، ہم مرزے کے مولوی ہونے پہ بحث نہیں کر رہے، مرزے کے نبی ہونے نہ ہونے پہ بحث کر رہے ہیں۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو سورت نمبر 12 آیت نمبر 17 سورت یوسف میں رب کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی کے قریب گناہ نہیں جاتا، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ سورت الفتح آیت نمبر 2 رب کریم فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور نبی کے گناہ نہیں ہوتے جس کو سمجھتے اور اب اگلے پچھلے معاف کر دے گا۔ نبی تو گناہوں سے پاک ہے۔ مرزے نے خود کے مولوی ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا جی چھٹ دو جی، گناہ معاف ہو جانے نے۔ مرزے نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو نبی ہونے کے دعوے کے وقت پہلے مرزے کی ذات دیکھیں گے، پھر مرزے کی بات دیکھیں گے۔ عالم ہو نا عالم، اس کی ذات ہم نہیں دیکھیں گے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، عالم ہے، عام مسلمان ہے، عام بندہ ہے، لیکن نبی سے غلطی اور بڑے بڑے بلنڈرز، چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہے۔ میں پیش کرتا ہوں ابھی، آپ حیران ہو جاؤ۔ اگر کسی قادیانی نے غیرت کی گولی کھائی ہو نا، خدا کی قسم منہ پہ ڈبل ماسک لگا کر ناک چھپا کے جائے گا جب ہم مرزے کی لسٹ کھولیں تو نبی تو معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہے۔ مرزا قادیانی کی تو لسٹ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یقین مانے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ یہ سیرت المہدی، مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر ایم لکھتا ہے کہ ایک عورت تھی، وہ سردیوں کی رات، محرم نہیں تھی، کوئی غیر محرم تھی، سردیوں کی رات ابا جی کی ٹانگیں دبانی آتی تھی، خلوت میں تنہائی میں مرزا نامحرم عورت سے ٹانگیں دبواتا تھا۔ کیوں؟ اسے شہوت نہیں ہوتی، ہیجڑا ہے، مرد تو ویسے ہی نہیں ہے نا، کوئی ہو رہے تھے دسو، یا مسلمان جو تم خود کو کہتے ہو، تو مسلمان کے لیے تو نامحرم عورت سے خلوت میں بیٹھ کے بات کرنا بھی بڑی شرائط کے معاملات پہ، ٹانگیں دبوانا کہاں سے آ گیا؟ اچھا پھر واقعہ بھی لکھتا ہے، اور واقعہ بڑا مزے سے لکھتا ہے مرزا بشیر احمد۔ وہ کہتے ہیں ایک رات سردیاں تھیں، ابا جی نے کہا بہت سردی ہے، تو وہ عورت سادی تھی، وہ ابا کے ٹانگ کے بجائے پلنگ کی لکڑی کو دبا رہی تھی، تو کہنے لگی جی جی تاؤں تے تواڈے لتاں لکڑی وانگ ہو گئے۔ یہ دسو تھی پلنگ کی لکڑی؟ مرزائیو تمہارا دماغ خراب ہے، اسے نبی مانتے ہو؟ کیا بات کر رہے ہو یار؟ یہ کتابیں تمہاری، بات تمہاری، حالات تمہارے، اور گناہوں میں اگلی لائن پر آؤں۔ مرزا قادیانی بڑے بڑے جھوٹ بھی بولا کرتا تھا،
झूठ बोलना नबी से मुमकिन नहीं है, गप शप में भी मुमकिन नहीं है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किताब उठाएं, मज़ाहुस सहाबती वर रसूल, उस पर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोला। एक खातून आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऊँट चाहिए, मैंने घर का सामान लाद के दूसरे घर में मुंतकिल करना है। फरमाया मैं तो ऊँट का बच्चा दूंगा। साहबा की मौजूदगी में औरत कहने लगी, या रसूल अल्लाह मुझे ऊँट चाहिए। फरमाया मैं तो ऊँट का बच्चा दूंगा। ने कहा जी मुझे ऊँट चाहिए। फरमाया मैं तो ऊँट का बच्चा दूंगा। उन्होंने कहा ऊँट का बच्चा कहाँ उठाएगा मेरा ये वजन बोझ। फरमाया बुढ़िया हर ऊँट किसी ऊँट का बच्चा होता है। कहते किसी बुढ़िया ने कहा मेरे लिए दुआ करो या रसूल अल्लाह मैं जन्नत जाऊं। फरमाया बुढ़िया जन्नत जाएगी, बूढ़े जन्नत नहीं जाएंगे। वो रोने लगी अल्लाह के दरबार में कि अल्लाह हम बूढ़ों का क्या कसूर। हुजूर ने फरमाया अम्मा परेशान ना हो, बूढ़ा जवान होके जन्नत जाएगा। और इतने पाक पैगंबर के अखलाक, इतने आला दर्जे के सिफात, इतना उजला दामन, इतना साफ सुथरा मिजाज, इतना आला अरफा आला अकरम अशरफ मिजाज के पैगंबर को छोड़ के कादियानियों तुम्हें ये मिर्जा गामा मिला था, तुम्हारी मत मारी गई है। मा शममतु अत्यब मिन इर्क रसूलिल्लाह। शमाइल मुहम्मदिया उठाओ, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह हज़रत अनस हज़रत बरा की रिवायत लाए हैं। फरमाया पसीना नबी भी खुशबुओं का इमाम हुआ करता था। तुम इतने आला सिफात वाले नबी से मुंह फेर के, जैसे कुरान करीम कहते हैं ना, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किसने धोखे में डाला, तेरा अल्लाह तो बहुत करम करने वाला है। मैं कहता हूं ओए कादियानी तुम्हें किस मुरब्बी ने धोखे में डाला, मोहम्मद करीम तो बहुत बड़े करम वाला है, क्यों उसको छोड़ बैठे हो। आओ मैं तुम्हें दावत इस्लाम देता हूं इस मीडिया के जरिए, आओ मोहम्मद करीम की रहमत के दामन में आ जाओ। तुम्हारी दुनिया भी बेहतर, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर, कल क़यामत में इज्जतों के ताज पहना कर उठाए जाओगे।